الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے پروگرام اسرار الرحمت میں ہم قبولیت اعمال سے متعلق بات کریں گے۔ قبول کہتے ہیں جو چیز پسند آ جائے، القبول من قبل الشیء، کہا کہ وہ قبول آ جائے اور انسان اس کو پسند کر لے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جو ہے قبول کا لفظ استعمال کیا، فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا۔ تو قبولیت کی ایک اہمیت ہے اور قبولیت کے لیے دعا مانگنی پڑتی ہے۔ اب آپ اس کی تفصیلات ذرا سنیے کہ انسان کو جب بھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور عام طور پہ اس کی وجہ جو ہے اس چیز کی صفات ہوتی ہیں۔ جیسے ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہاں سے چیزیں پسند کر کے جو ہے اٹھا لیتے ہیں، اور جو ہے اسی طرح بعض اوقات کھانے میں بفے لگا ہوتا ہے، تو جو چیز پسند آتی ہے جس کو، وہ اس کو جو ہے اٹھاتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قبولیت کے لیے اس میں صفت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے اچھے اچھے منظر ہوتے ہیں، دنیا میں بہت ساری جگہیں ہیں، لیکن بعض مناظر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، لوگ سفر کر کے وہاں جاتے ہیں اور اس منظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اچھے مکان بناتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، اچھے رشتے کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اور اچھی شخصیت اپنی بناتے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کو ہم پسند آ جائیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور جو ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہے وہ اس کو بیسیکلی قبول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک عمومی قاعدہ ہو گیا، لیکن اس کو ہم کلی نہیں کہہ سکتے کہ بھی ہمیشہ ایسے ہی ہوگا۔ ہاں یہ بھی ہے کہ چیز میں صفت وہ نہیں ہے، جیسے آپ شاپنگ کے لیے گئے، کیا ہر چیز جو ہے صفت والی ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اس میں نقائص بھی ہوتے ہیں، لیکن بندے پھر بھی وہ جو ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے بعض اوقات بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جو بڑے مشہور لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر سارا ہی ایک کمپریہنسو پرسنالٹی ہو، ساری چیزیں ان کی اچھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ چیز اچھی ہوتی ہیں، کچھ چیز اچھی نہیں ہوتی، لیکن پسند کرنے والے کی مرضی ہے۔ جب وہ پسند کر لیتا ہے تو وہ پھر ان نقائص کے ساتھ ہی اس کو پسند کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اب اس انداز سے اگر ہم دیکھیں تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت جو ہے ملی، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو بچپن میں کیونکہ گفتگو کرنے میں ذرا دشواری تھی، ایک انگارہ ان کے منہ میں رکھا تھا، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی۔ انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اب یعنی کیونکہ ان کے زبان میں تکلیف تھی تو انہوں نے دعا کی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ میرا ساتھی بنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے بڑے جو ہے کہا کہ وہ فصیح اللسان تھے، ہوا افصح منی لسانہ، تو وہ تو جو ہے بات کرتے تھے اور ان کو جو ہے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیتے تھے۔ لیکن آپ اس بات پہ بھی غور کریں کہ بات کرنے میں تو حضرت ہارون علیہ السلام بہت اچھے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے بات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے ان سے بات نہیں کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ حالانکہ زبان میں نقص بھی تھا لیکن پھر بھی اللہ نے پسند کر لیا۔ جیسے ہم بھی چیزیں جو ہے صفت کے اندر کم ہوتی ہیں پھر بھی پسند کر لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کتنے خوبصورت مناظر ہیں، کہیں وادیاں ہیں جی، اور کہیں خوبصورت پھول پھل لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب پسند کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جائے تو ان کو جبل طور پر بلایا، اور جبل طور جو ہے ایک ڈرائی ماؤنٹین تھا،
اسی طرح ہمارے حبیب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کو پسند فرماتے ہیں. احد جبل یحبنا ونحبہ، وہ فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگوں نے احد پہاڑ دیکھا ہوگا. وہاں جا کر اگر کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے محبت کرتے تھے تو بھائی ہم بھی محبت کرتے ہیں احد پہاڑ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی. اب سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اگر آپ اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ایک ڈرائی ماؤنٹین ہے اور جو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا. اسی طرح جب بھی بندہ کوئی گھر بناتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں بڑے جو ہے ایک سینک پوائنٹ کے اوپر بناؤں. اچھے اچھے خوبصورت گھر جو ہوتے ہیں وہ سینک پوائنٹس پہ بنے ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے ان سینک پوائنٹس کو پسند نہیں کیا جب اللہ نے اپنا گھر بنانا تھا بیت اللہ، بلکہ بوادن غیر ذی زرع، اللہ نے ایک ایسی جگہ کو پسند کیا جہاں نہ سبزہ نہ انسان نہ پانی، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ کو پسند کر لیا. اچھا اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کسی کی جو ہے ایک سے زیادہ بچیاں ہوتی ہیں اور ان میں سے کوئی جو ہے بڑی ٹیلنٹڈ ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں جا کر اس کو اپریسیشن نہیں ملتی، لوگ اس کو لائک نہیں کرتے. لیکن اس کے مقابلے میں ان کے گھر میں ایک معقول شکل کی اور جو ہے ایک مناسب صفات والی دوسری بچی ہوتی ہے، اس کے خاوند اس کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے. یہ اپنی اپنی بات ہے. جیسے لیلا تھی، لیلا رات کے اندھیرے کو کہتے ہیں، اور مجنو کو وہ پسند آ گئی. اس وقت کا جو حاکم تھا اس نے کہا دیکھیں تو صحیح یہ لیلا کیا چیز ہے، جو مجنو اس کا دیوانہ بنا ہوا ہے. اس نے لیلا کو بلایا، دیکھا، اور اس نے کہا کہ تم میں سے عام عورتوں میں سے کیا فرق ہے جو خاص جس کی وجہ سے مجنون جو ہے وہ اتنا دیوانہ ہو گیا، تو کون سی ایسی بات ہے جو دوسری حسینوں میں نہیں ہے؟ تو لیلا نے جواب دیا کہ خاموش رہیے جناب، آپ کے پاس مجنون والی دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں. اب پسند اپنی اپنی ہے نا. اسی طرح سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، اور جو ہے ان کے پاس ایک غلام ایاز ہوتا تھا. یہ دیہات کا رہنے والا، نہ پڑھا لکھا اور نہ کوئی ایسی چیز، لیکن سلطان محمود جو ہے ان سے محبت کرتے تھے، ان کو پسند کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس بڑے بڑے وزراء، پڑھے لکھے لوگ اور بڑے ٹیلنٹڈ لوگ بھی موجود ہوتے تھے، لیکن ایاز سے ان کا ایک اپنا ہی تعلق ہوتا تھا. تو یہ بات اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو ہے اگر صفات ہوں گی تو پسندیدہ چیز ہوگی، اور اگر صفات نہیں بھی ہوں گی تب بھی پسند کیا جا سکتا ہے. اور بندے بھی جو ہے اسی طرح کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی جو ہے وہ صفات والی چیزوں کو بھی پسند کرتے ہیں، اور اگر کسی میں نقص ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما لیتے ہیں. تو ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں یہ حقیقت میں قبولیت کے لائق تو نہیں ہے. اگر ہم ان کو بیٹھ کے دیکھیں کیا یہ اعمال قبول کرنے چاہیے؟ بھئی ہمیں تو ایک عمل بھی اپنی زندگی کا ایسا نظر نہیں آتا جو اللہ کی شان کے مطابق ہو. ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ مصر میں پیدا ہوئے اور جو ہے بہت بڑے بزرگ تھے، جامع الازہر میں پڑھاتے تھے. انہوں نے بڑی حکمت بھری باتیں کہیں، اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر عمل کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیں لیکن قبولیت کا دروازہ نہ کھولیں. اب یہ اس کی مثال شیطان کو دیکھیں کہ شیطان نے چپے چپے پہ عبادت کی. عبادت کے لیے تو جو ہے عمل کے لیے تو دروازے کھل گئے لیکن قبولیت کا دروازہ نہ کھلا. اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، جو ہے میرے دربار سے نکل جا، تو مردود ہے. اللہ نے ناپسند کر دیا. اسی طرح بنی اسرائیل میں بلعم بعور ایک بڑا عبادت گزار تھا، 300 سال تک عبادت کرتا رہا، اور جو ہے لیکن اس نے کوئی ایسی غلطی کی، اللہ ناراض ہو گئے، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال ایسے جیسے کتے کی مثال. 300 سال سجدے کیے، 300 سال بندہ سوچتا ہے اور دل کانپ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو عبرت بنا دی. تو اب جو ہے اطاعت عبادت ایک چیز، لیکن قبولیت کا مرتبہ مل جانا اور چیز ہے. تو اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے. اعمال تو ہمارے ناقص ہیں، ہم بھی ناقص ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں
قرآن مجید میں تذکرہ کیا کہ بحیثیت ایک انسان کے اندر نسیان ہے اور وہ تھوڑ دلہ ہے اور جلد باز ہے، اور اس کے اندر بہت سارے نقائص کا ذکر قرآن مجید میں کیا، جنرلائز بتایا، تو پھر اس ساری صورت میں جو ہے اب ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیقات میں اس بات کو کہا کہ جو ہے اصل میں کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی ستاری نہ ہوتی تو بندے کا کوئی عمل قبولیت کے لائق ہی نہیں تھا۔ تو انسان جتنے بھی اچھے طریقے سے عبادت کر لے، جتنا بھی زور لگا لے، جو بھی کوشش کر لے، اللہ تعالیٰ کے شان سے یہ بہت ہی کم تر جو ہے، جیسے آپ جو ہے کوئی گفٹ لے کے جائیں، بادشاہ کو دینا چاہتے ہیں، جو مرضی کر لیں آپ، جتنا عالی شان گفٹ لے لیں، بھئی کہیں گے وہ تو بادشاہ ہے، سارے ملک کا بادشاہ ہے، آپ نے ملک سے ہی تحفہ لینا ہے، کون سی چیز اس کے لیے جو ہے آپ لیں جو اس کی شان کے مطابق ہو، آپ کا تحفہ ہر صورت میں کم تر ہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے اور جو ہے جس کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے ہیں، تو بھائی ہم کیا عبادت کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ تو عبادت کا جو ہے ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، کتنی خشوع و خضوع والی ہوگی، اور آپ کی عمر کی قسم کھائی گئی، اور قرآن مجید میں بھی اس کے ذکر ہوئے، آپ کی شان بیان ہوئیں، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، کہ اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی میں اس کا حق ادا نہ کر سکا، اور جو تیری معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی میں وہ حاصل نہ کر سکا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی یہی الفاظ جو ہے جب طواف کیا اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھے مقام ابراہیم کے پیچھے، تو یہی کہا ما عبدناک حق عبادتک۔ اب دیکھیں اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ہم کون ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں اور ہم خطا کار ہیں، ہم خود بھی جانتے ہیں۔ تو اب عبادت پر اجر کیا ملے بھائی، کیسے مل سکتا ہے جب عبادت ہے ہی نہیں اس قابل کی؟ تو یہ تو اب علماء نے اس کا جواب دیا کہ جس طرح چھوٹا بچہ کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، ماں باپ کو آ کے دکھاتا ہے، جیسے کوئی تصویر بنائی، کچھ کیا، وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو حوصلہ افزائی کے لیے کچھ انعام بھی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحیم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رحم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرما لیتے ہیں، ورنہ عبادت جو ہے وہ اس درجے کی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ قبول ہو جائے۔ تو اب یہ ہے کہ طالب علم کے حساب سے ایک ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال کے بدلے جنت ملے گی، ہے نا؟ تو ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، ہے جی، اللہ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ تم اچھے اعمال کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں لن يدخل احد الجنت بعملہ، کہ بندہ عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو نہ ہی جہنم میں نہ جنت میں اس کے عمل کی وجہ سے جو ہے وہ داخل کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کا معاملہ بھی ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میری بھی نجات اللہ کی رحمت سے ہوگی، ہے جی۔ تو اب یہاں پر بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی رحمت الہی سے یہ منزل طے ہو سکتی ہے۔ تو نہ کوئی جنت میں نہ جہنم میں، بلکہ بس اللہ اگر کسی سے ناراض ہو گئے تو چاہے وہ جو ہے چپے چپے پہ عبادت کرنے والا تھا تب بھی وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر جو ہے اللہ کو کوئی عمل پسند آ گیا، اللہ اس کی وجہ سے جو ہے پھر اس کا پر مہربانی فرما دیں گے۔ اب علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر تحقیقات کی کہ عمل کی توفیق بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، اور فرمایا کہ غلام کا نفع آقا کا نفع ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اگر ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہماری زندگی تھوڑی اللہ کی جنت جو ہے لامحدود وقت کے لیے، تو یہ اس کا اجر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا انعام ہے۔ تو ہم کیسے کہیں کہ ہماری عبادت سے ہمیں جنت مل جائے گی؟ تو یہ تو ممکن ہی نہ رہا۔ تو اب جو ہے معاملہ کیا ہے کہ ہم اس کو اگر
کمپائل کریں تو علماء نے بھی جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک دخول الجنت بفضلہ، تو فرمایا کہ جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا، ودرجاتہ بحسب الاعمال، اور اس میں جو درجے ملیں گے وہ اعمال کی وجہ سے ملیں گے، چنانچہ اعمال بھی کریں گے لکل درجات مما عملوا، کہ ہم جو ہے اعمال بھی کرتے رہیں اور جو ہے اللہ سے فضل و کرم بھی مانگتے رہیں، تب جا کے بات بنے گی۔ تو یہاں پر اب ہمیں ایک بحث سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سے مانگنا چاہیے اور بنا سوار کے اعمال کرنے چاہیے، خوب اعمال کرنے چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ قبول فرما لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، اللہ نے قبول نہ فرمایا تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب یہاں جو ہے دعا کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ آئیے تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ ہم اعمال تو کرتے ہیں زندگی میں، کیا واقعی ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، یہ ایسی بات ہے جس کو سن کر واقعی انسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑا زور لگا رہا ہوں، زندگی بھی گزرتی جا رہی ہے، اب تو بال بھی سفید ہو رہے ہیں، تو بھئی اب کیا ہوگا کہ ہم تو موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہمارے کیا زندگی کے اعمال قبول بھی ہوئے یا نہ ہوئے؟ تو آئیے کچھ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں تاکہ قبولیت اعمال جو ہے اس سے متعلق علامات کو پہچان سکیں۔ تو سب سے پہلی جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اگر تو ہم شریعت کے مطابق، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم جو ہے اعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ قبولیت والے اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے حبیب کو پسند فرماتے ہیں، ایسے اگر حبیب کی سنت پہ اوپر عمل کریں گے، اسی جیسا چہرہ بنائیں گے، لباس پہنیں گے، جو حبیب پسند کرتے تھے وہ کریں گے، تو بھئی صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نقل کرنے پر بھی ہمیں پسند فرما لیں گے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ میزان الاعمال فی ظاہرہا۔ اب کئی لوگ بڑی اس بات پہ بات کرتے ہیں، او جی ظاہر میں داڑھی رکھ لی، ظاہراً شکل بنائی ہوئی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ بھائی اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے ظاہری شکل جو اختیار کی ہے، یہ عمل جو ہے یوں سمجھے جس سے پزل میچ کی جاتی ہیں، تو بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب والا عمل ہو جائے گا، تو لہٰذا اس کی قبولیت جو ہے میزان کے اوپر نظر آئے گی۔ اب اس کی مثال سے بات سمجھے، ایک آدمی ہے بڑی کیفیت میں، فجر کا وقت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں، اور اس نے آج کہا کہ بھئی 2 رکعت تو بہت تھوڑی سی ہیں، چلو میں آج 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ آپ سب اس بات پہ متفق ہوں گے کہ یہ اس کے 4 رکعت پڑھنے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی چیز بھی ہم بنا لیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو اس کو قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہمارے لیے یہ بات بے حد ضروری ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنت کی اتباع اتنی اہم ہے کہ اگر دوپہر کے وقت کوئی بندہ سنت قیلولہ کی نیت سے سو جاتا ہے اور تھوڑی دیر سونے پر جو اس کو اجر ملے گا وہ 1000 سال کی نفلی شب بیداریوں کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو سنت کا عمل اس نے کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر سنت کے مطابق بندہ پیشاب پخانہ کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو جو اجر ملے گا وہ جو ہے خلاف سنت طریقے سے نفلیں پڑھنے پر اجر نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر ہے جی۔ تو اس سے ہمیں سنت کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا، اور ہمارے اکابرین بڑے جو ہے اس چیز کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ ہر عمل میں سنت کے مطابق عمل کیا جائے اور شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ کیا جائے۔ اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو آپ دل کو تسلی کہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں، جبھی تو اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ بھئی انسان کا جو عمل ہے وہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کو کرنے سے پہلے اس کی نیت ہوتی ہے، اور انسان اپنی نیت کو دیکھتا رہے کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں، کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر یہ جو ہے بندے کا ہو کہ میں دنیا کے فائدے کے لیے عمل کر رہا ہوں تو بھی اللہ کے ہاں کیوں قبول ہو جائے گا؟ آپ نے پریزنٹ لیا، آپ نیت کرتے ہیں بھی فلاں بندے کو دیں گے،
اگر آپ نے وہ پریزنٹ لیا اور نیت کی ہوئی تھی کسی اور کی، اتفاق سے دوست ملا، آپ نے اس کو کہا کہ جی میں نے لیا تو یہ اپنے بیٹے کے لیے تھا، لیکن آپ مجھے مل کے چلو میں آپ کو دے دیتا ہوں، تو وہ آگے سے جواب دے گا نہیں بھائی میرے پاس تو پہلے بھی اس طرح کی چیز موجود ہے، ہم خواب تکلیف کر رہے ہیں، مجھے نہیں چاہیے، آپ اپنے پاس رکھیں۔ عام بندہ بھی کہے گا کہ بھائی آپ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو بھائی جب ہم عمل کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دکھائیں گے کہ ہم کتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں، ہے جی ہم جو ہے کتنی جو ہے رفائی کام کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے غریبوں کی جو ہے مدد کر رہے ہیں، بھئی کیوں کر رہے ہو، ہے جی، اور پھر غریبوں سے امید لگاتے ہیں کہ وہ تھینک یو تو بولے۔ رشتہ داروں کو، غریبوں کو کوئی اگر پیسے دیے آپ نے زکوٰۃ کے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے بڑی جو ہے ایک عزت کے ساتھ پیش آیا کریں گے۔ آپ نے جیسے ان کو خرید لیا، آپ نے دیا اللہ کے لیے، بھائی اللہ قبول فرمائے۔ تو ایک یہ چیز ہے انما الاعمال بالنیات۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اعمال و احوال میں انسان یہ دیکھے کہ ترقی بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ نماز تو ہم ساری زندگی سے پڑھ رہے ہیں، کیا ہماری نماز اب آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کیا ہماری زندگی میں پہلے سے زیادہ اتباع سنت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کیا ہم پہلے سے زیادہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے؟ کیا ہمیں عبادت کرنے کی لذت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر یہ چیز نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے قبولیت رکی ہوئی ہے۔ تو آپ جو ہے قبولیت کے بارے میں فکر مند ہوں، اور مختلف اعمال کے لیے جو ہے علامات ہوتی ہیں مختلف، یعنی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایسی کیفیت حاصل ہو جانی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے۔ اگر اس کو یہ کیفیت ملنے لگ گئی ہے کہ واقعی وہ نماز ایسی پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے قبولیت والا چانس بڑھ گیا۔ اسی طرح حج کرنے گیا اور وہاں پر جا کر اگر اس کا دل جو ہے دنیا کے مشاغل سے ہٹ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو دیکھنا، طواف کرنا، اس کام میں اگر یہ محو ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہے قبول ہو رہا ہے۔ اگر یہ جو ہے وہاں گیا اور اس کو ساری فکر ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، اس کو تحفہ یہ دینا ہے، اس کو وہ دینا ہے، تو یہ شاپنگ کر لوں، وہ شاپنگ کر لوں، لاسٹ مومنٹ تک بھی کہتے ہیں کہ میری شاپنگ پوری نہیں ہو سکی، تو بھئی مسئلہ ہے۔ اب اتنی شاپنگ بعض اوقات کر لیتے ہیں حاجی کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے سوٹ کیس میں بھی نہیں آتا، اور وہ چاہتے ہیں اب ایکسٹرا پیسے دے کر ہم جو ہے ایک اور سوٹ کیس لے کر جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے سارا وقت اس کام پہ خرچ کر دیا۔ ہاں انسان کی ضروریات ہیں حج میں، وہ بھی پوری کرنی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، آخر دوست احباب کے لیے کوئی تحفہ لے جانا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کہاں میں زیادہ مشغول رہا۔ تیسری مثال ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ جس طرح میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھنے کی لذت آ رہی ہے، تو اب یہ جو کیفیت ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے۔ اچھا، اب چوتھی چیز جو ہے اعمال کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اعمال میں جو ہے استقامت کا ہونا، ہمیشگی ہونا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی بات پہ نادم ہوئے، کوئی جو ہے ان کی پریشانی، گھر کی کوئی ایسی کیفیت، اس وقت وہ خوب عبادت کرتے ہیں اور بڑے گڑ گڑا کے آنسو بہا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ونس ان اے وائل والی بات ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک استقامت کے ساتھ نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی ادائیگی، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ ایک اخلاق اچھا، یہ نہیں ہے کہ کبھی بہت اچھا اخلاق ہے، کبھی جو ہے یہ فریک آؤٹ ہو رہے ہیں، عجیب سی بات ہے، بھئی کیا ہو گیا؟ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ استقامت کیا ہے ان کے اعمال کی۔ اگر یہ اعمال کے اندر استقامت ہوگی تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا مل جانا، یہ نماز کی استقامت جو ہے کہلائے گی۔ اسی طرح اعمال کرتے رہنا، یہ نہیں کہ اعمال کیا اور پھر ختم ہو گئے، پھر یاد آیا، پھر جوش میں پھر کر لیا۔ تو یہ جو ہے گراف کا اوپر نیچے ہونا، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ ایک گراف اکٹھا یعنی مستقل چل رہا ہے، اور جو ہے انسان اپنی زندگی کا مقصد بنائے پھرتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جو ہے اس کام میں لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کے عملوں کو قبول فرما لیں، جبھی تو اس کو توفیق دی ہوئی ہے۔ اچھا، اب پانچویں علامت یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ ہو۔ تقویٰ کہتے ہیں
ٹو بی آن دا سیف سائڈ. انسان جو بھی اعمال کرتا ہے گناہوں سے بچ کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو ہر وقت کانشیسنیس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تنہائیوں میں بھی، محفلوں میں بھی، اور جو ہے دن میں رات میں، ہر وقت اس کے بیک گراؤنڈ فیلنگز ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب یہ کیفیت ہوگی تو ہم کہیں گے یہ آدمی متقی ہے، اور جو متقی بندہ ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہو جاتا ہے. جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ بھئی وہ احتیاط والے اعمال کرے گا. جو بندہ متقی ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت بھی عطا فرمائیں گے. جو متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی محبت سے بھی بھر دیں گے. جی جو بندہ متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کثیر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے. تو جب یہ تقوی کو اختیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی ہی عبادت کو قبول فرماتے ہیں. اور جو اللہ کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، تو فرمایا وہ تو متقی ہوتے ہیں، وہ تو پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ تو ہر وقت اللہ کا دھیان رکھتے ہیں. ہے جی، اور اللہ کا خوف بھی کبھی ہوگا، کبھی اللہ سے امید ہوگی، کبھی اللہ سے محبت کی جذبات ہوں گے. یہ سب تقوی کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ہم سمجھیں تو اس کو ہم کہیں گے یہ آدمی متقی ہے. آج کل لوگ جو ہے اپنی طرح سے فیصلے کر لیتے ہیں. آپ پوچھیں جی بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیوں غلط کر رہے ہیں؟ وہ کہتی جی ہمارے دل میں تقویٰ ہے، آپ کو کیا پتہ باہر سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا آپ کو، لیکن میرا اندر بڑا جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بھئی آپ بہتر ہیں، جانتے ہوں گے، لیکن اس کی علامتیں بھی تو ہے نا، اس کی پہچان بھی تو ہے. اب ڈاکٹر کو جا کے آپ کہیں کہ جی میں بڑا صحت مند آدمی ہوں، تو وہ کہے گا اچھا ذرا ٹھہریں میں ذرا کچھ ٹیسٹ رن کر لوں. اس نے آپ کا بلڈ ورک کیا، ہائی کولیسٹرول ہے، اور جناب اس نے EKG رن کی، اس نے کہا بھائی آپ کے تو ہارٹ کا پرابلم ہونے والا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں، ذرا مجھے ایک دو اور ٹیسٹ کروانے لگے دیں. اس نے ایک دو اور ٹیسٹ رن کیے اور انہوں نے کہا جی ہاں آپ کی تو سرجری ہونے والی ہے. آپ عجیب بات کر رہے ہیں. اور بندہ بڑا خوش پھر رہا ہے، اور جی میں تو بالکل سب ٹھیک ٹھاک، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، میں بڑے تقوی والا ہوں. جیسے ہی موت کا وقت قریب آئے گا فرشتے آئیں گے، وہ آ کے انسان کی اعضاء کو سونگھیں گے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا تقویٰ ہے، کتنی طہارت ہے، اور کیا پرہیزگاری یہ اس نے اختیار کی ہوئی تھی. تو اب کہاں جائے گا؟ وہ تو نو ریٹرن پالیسی ہے وہاں. تو پھر تو قبر میں جا کے اللہ تزکیہ کریں گے اس کا، وہاں جا کے اس کی ٹھکائی ہوگی، اس کو جو ہے اللہ کی اپنی مہربانی سے جو ہے اس کے گناہوں کو پاک اور صاف کیا جائے گا. جیسے جو ہے کھوٹ نکالتے ہیں، سونار جو ہے وہ جو ہے اس کو آگ میں ڈال کے اور اس کا کھوٹ علیحدہ کرتے ہیں، سونے کو اور کھوٹ کو. تو بھئی اللہ تعالیٰ بھی پھر اسی طرح کھوٹ کو علیحدہ کریں گے. اور اسی طرح قیامت کے دن کی جو وحشت ہوگی، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، جو ہر ایک بندے کے لیے مختلف ہوگی، تو وہاں پر بھی جا کے کھوٹ انسان کا جو ہے ٹھیک کیا جائے گا. اور اسی طرح جو ہے جہنم کے اندر بھی جو ہے کہتے ہیں جی ایمان والا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جہنم میں بھیجیں گے تاکہ اس کا کھوٹ جو ہے وہ نکل جائے. تو اب جس طرح ڈاکٹر جو ہے انجیکشن لگاتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، مریض کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، مریض کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ میرے محسن ہیں لیکن آپ تو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، تو وہ کہے گا میں محسن ہی ہوں تو اس لیے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح رحمت والے رحیم کریم ہمارے پروردگار ہے، وہ اپنی رحمت سے بندوں کو پاک اور صاف کریں گے. لیکن بھائی یہ طریقہ بہت ہی مشکل طریقہ ہے اور بڑی اس میں جو ہے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. تو اس لیے جو ہے اب اگلی بات ہے جو چھٹی علامت ہے وہ یہ ہے کہ قبولیت کے لیے رونا دھونا پڑتا ہے. اور رونا دھونا یہی کام آتا ہے، جو ہے یہی ہمارے پاس تو یہی چیز ہے. اگر ہم اوپر کی تمام علامتوں کو دیکھیں تو ہمارے پاس تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمران کی اہلیہ جب امید سے تھیں تو وہ دعا مانگ رہی تھی ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. تو اب اپنی ہونے والی اولاد کے لیے، بچے کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میرے جو پیٹ میں جو بھی بچہ ہے اس کو آپ قبول فرما لیں. جب بی بی مریم پیدا ہوئی تو حیران ہوئی کہ یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو سمجھتی تھی بیٹا ہوگا، جس کو میں جو ہے دین کے کاموں کے لیے جو ہے دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس کو قبول فرما. جیسے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بچے کو حافظ بنا، عالم بنا، نیک بنا اور اسے دین کے کام لے، تو ایسے وہ بھی دعا کر رہی تھیں. لیکن اللہ نے جو ہے اس بیٹی کو بھی قبول فرما لیا
کیونکہ ماں کو فکر تھی قبولیت کی، چنانچہ اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو لہٰذا جب وہ قبول ہو گئیں تو اب یہ بیت المقدس میں رہتی تھیں، وہاں سارا دن عبادت کرتی تھیں، اور انہی کے بطن سے پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور جو ہے ان کو اپنا نبی رسول بنایا۔ تو یہ سب قبولیت کی بات ہے۔ جو بندے قبولیت کی فکر لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اعمال کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد استغفار کریں اور قبولیت کی دعائیں مانگیں، حج پہ جائیں، حج کر لیں اور پھر اس کے بعد استغفار کریں اور اللہ سے قبولیت کی دعا مانگیں۔ اسی طرح رمضان آتا ہے تو بھئی رمضان میں بھی اسی طرح ہم جو ہے عبادت کرتے ہیں، لیکن رمضان گزر جاتا ہے پھر اس کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ 6 مہینے تک جو ہے وہ رمضان کی قبولیت کی دعائیں کرتے تھے، اور 6 مہینے پھر رمضان کے جو ہے اپرچونٹی ملنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے دعاؤں سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر قبول فرما لیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قبولیت کے لیے فکر مند ہونا، اور سب سے پہلے انبیاء اکرام، ان کی مثالوں کو دیکھتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے اللہ کے گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ قبول فرما لیجیے۔ ہے جی، ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے، مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دیجئے۔ تو بھئی یہ دعائیں جو ہے یہ ہمیں سکھائی گئی ہیں قرآن مجید میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہے یہ جو ہے اس کی تاکید کی اور اس کے لیے بے شمار دفعہ جو ہے ایسی دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ مثال کے طور پر جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم تقبل من محمد ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے جی، تو یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ میرے اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ تو اسی طرح فرمایا اللہم تقبل حسناتی، کہ اللہ میرے نیک عملوں کو قبول فرما۔ ہے جی، اور اسی طرح افطار کے وقت بھی ہم سب پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزق افطرت فتقبل منی، کہ ہاں جی ہم افطاری کر رہے ہیں اور اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو یہ حدیث سے جو ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کے لیے جو ہے تاکید کی کہ دعا مانگو اللہ سے کہ یا اللہ میں نے عمل کر لیا، عمل کرنے کے بعد اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے عمل کر لیا ہے جی۔ بعض لوگ بڑے اکڑ جاتے ہیں کہ او جی میں تو کوئی ایسا نقص دیکھتا ہی نہیں ہوں اپنے اندر، میں تو دیکھتا ہوں میں تو بہت ہی تقوی والا، بہت ہی اچھا انسان، بڑے اچھے کام کر رہا ہوں۔ یہ تو اکڑنے والی بات ہے۔ اس کی بجائے فکر کرنی چاہیے بھی آپ عمل تو کر رہے ہیں لیکن کیا قبول بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ دعا مانگنے سے جو ہے یہ قبول ہوں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ صحابہ کرام کو جس طرح قرآن مجید سکھایا، احادیث جو ہے بتائیں، اور اسی طرح فقہی مسئلے مسائل بتائے، ان کا اخلاق کو جو ہے سنوارا، اور اسی طرح ان کے اندر قبولیت کی فکر کو بھی پیدا فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو پریکٹیکل شکل ہے وہ تو یوں ہے کہ جیسے استاد ہوتا ہے ویسے شاگرد ہوتے ہیں۔ اگر استاد کمالات والا ہے تو شاگردوں کو دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 1,24,000 تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انبیاء کی تعداد کتنی تھی، تو آپ نے فرمایا کم و بیش 1,24,000۔ اور یہ بھی بتایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں، اور جس کی اقتداء کی جائے گی، جس کو بھی فالو کیا جائے گا، آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیں کہ انبیاء کے جو نسبت تھی وہ صحابہ میں ٹرانسفر کی، ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی کے تابع جو ہے اس کے کمالات عطا فرما دیے۔ تو اسی طرح جو صحابہ تھے ان کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات نام لے کر بھی بتایا کہ یہ جو ہے
جنتی ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ کے صحابہ تھے ان کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی ہیں، اور جنرلائز صحابہ کے بارے میں قرآن مجید میں آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ جو ہے اللہ سے بھی راضی اور اللہ ان سے راضی۔ تو اب اس ساری چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے صحابہ کرام کے جو ہے فکر کو دیکھتے ہیں کہ وہ اعمال تو کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بتا رہے ہیں، جیسے ایک کوئی کامیاب ہو گیا اس کو سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فکر پیدا کی تھی، اور یہ فکر صحابہ میں کس درجے کی پیدا ہو گئی، کیونکہ صحابہ میں ہی تو یہ فکر تھی جس کو ٹرانسفر کیا گیا تابعین میں، پھر تبع تابعین میں، اور سلف الصالحین میں، اور آج بھی جو ہمیں جو فکر لاحق ہے قبولیت کی، وہ صحابہ کی عمل کو ہی دیکھ کر ہی ہمیں محسوس ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور پھر اس کے بعد جرنلائز صحابہ کے اندر وہ اعمال پیدا ہونے سے امت کے اندر پھر یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے فکر لگاتے تھے، کیونکہ اب انہوں نے جو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا تھا اور یہ بات انہوں نے وہاں سے سیکھ لی۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا اگر اپنی امت میں سے میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل کہتا، دوست کہتا ہے جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ بات کہی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ میرا بدن مبارک جس مٹی سے بنا، وہ مٹی جو بچ گئی اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، اور اس کے بعد جو مٹی بچ گئی اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کو بنایا گیا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے مقامات ان کو عطا فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر آپ کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ ریز کیا اور جرنلائز اعلان کیا کہ بھائی جو اپنی اپنی ہمت سے چیزیں لا سکتا ہے لائے، پارٹیسپیٹ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت ان کے پاس جو ہے کچھ مال پیسہ تھا، تو انہوں نے سوچا آدھا آدھا کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ گھر کیا چھوڑ آئے، اور میں آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور جو ہے انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال اپنے ساتھ رکھا، اور حتیٰ کہ دیواروں کو بھی چیک کیا، کیونکہ کچی دیواریں ہوتی تھیں اس زمانے میں، بعض اوقات بندہ کوئی قیمتی چیز اس میں بھی چھپا دیتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی سوئی بھی ان کو محسوس ہوئی وہ بھی لے کر آئے، سارا مال لے کر آ گئے۔ اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے، کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ اسی ٹائم پہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اللہ کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو آج ابو بکر والا لباس پہنے، اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کے کہو کہ وہ کیا اس حال میں مجھ سے راضی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جہاں اتنی بڑی رضا ہے، اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں کہ وہ کہتے تھے ہائے کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا، ہائے کاش کہ میں کوئی تنکا ہوتا ہے جی، اور جو ہے کہ مجھے قیامت والے دن مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ یعنی ایسا خوف تھا حشر کا دن کا، کہ اللہ کے سامنے پیشی کا، کہ ان کو یہ ڈر لگا ہوتا تھا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کتنی ساری بشارتیں وہ سن چکے تھے، لیکن وہ جب یہ کیفیت آتی تھی تو اس طرح سے کہتے تھے کہ کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، کوئی جانور مجھے کھا لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اسی طرح کے واقعات کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کتنی دفعہ قرآن مجید میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی جو رائے ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے مطابق آ جاتا تھا۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ویلی ویل لأمی ان لم یرحمنی ربی، کہ ہلاکت ہے میری ماں کی اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ پر رحم نہ کیا۔ اللہ اکبر، ہے جی، کیسی عجیب خوف والی بات ہے کہ کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، ہے جی، اس طرح کے الفاظ وہ کہتے تھے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے قرآن مجید نماز میں پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ جو ہے روک لو ان کو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو رونے لگے، اتنی بلند آواز سے روئے کہ جو ہے جماعت کے اندر پچھلی صف تک والوں نے بھی آپ کی آواز کو سنا۔ تو یہ خوف ان کے دل میں کہ قبول ہو جائے، اللہ کرے قبول ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ، کیا میں ایسے بندے سے حیا نہ کروں جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟ ہے جی، تو یہ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا مانگتے اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عنہ، کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ تو اب جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، تیرا حساب لیا جائے گا، تو پھر جو ہے تمہیں جنت و جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، تو میں اس وقت تمنا کروں گا کہ میرا حساب نہ لیا جائے بلکہ میں مٹی ہو جاؤں، ہے جی، ختم ہو جاؤں۔ تو یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل کام ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی باقی مثالیں بھی آپ دیکھیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے قاضی ہیں، سید القراء ہیں، اور جو ہے وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ جیسے سلیمان نے تجھے کہا ہے اسی طرح تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، یعنی ایسی عبادت کرتے تھے کہ اے ابو درداء، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بھی اتنی عبادت نہ کرو، تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں بھی یہی بات کہی گئی، لیکن حضرت ابو درداء خود اپنے بارے میں کتنے فکر مند ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری ایک نماز بھی اگر قبول کر لی تو یہ میرے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی ایک نماز کی پسند ہونے پر بھی ان کو فکر تھی کہ یہ کسی طرح اللہ کے ہاں جو ہے قبول ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلہ بنو غفار سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ قبل از اسلام جو ہے لوٹ مار میں بڑا مشہور تھا۔ اور جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر تیرے جیسے سچے آدمی آج آسمان کے نیچے بہت تھوڑے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی تعریف ہے ان کی، اور ان کی جو ہے تواضع آپ دیکھیں کہ ان کا اپنا فکر دیکھیں۔ تو وہ کہتے تھے ہائے کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا، ہے جی، کوئی جانور مجھے جو ہے کھا لیتا، یعنی کوئی جو ہے گھاس واس ہوتا، میں جو کوئی جانور کھا لیتا، میرا وجود ہی نہ ہوتا۔ تو ایسی باتیں یہ لوگ کرتے تھے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے عجیب یہ محبت کرنے والے لوگ تھے اور کیسے فکر مند تھے، اور جو ہے ان کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی، ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید المحدثین ہے، اور جو ہے وہ جو ہے کہتے تھے کہ تمہاری اس دنیا میں پر نہیں میں روتا، بلکہ میں روتا ہوں کہ میرا سفر لمبا ہے اور توشہ بہت تھوڑا ہے، یعنی آخرت کی طرف جو ہے وہ بات کرتے تھے کہ میں اس کے بارے میں فکر مند ہوں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کا قصہ، اللہم انی احبہ فاحبہ، کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور آپ بھی اس سے محبت فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہے جی، اور یہ کہتے تھے کہ ایک بڑا جو ہے وقت آنے والا ہے، حساب کا دن ہوگا، اور اس وجہ سے ہم پریشان ہیں، ہم فکر مند ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں نواسے رسول ہے اور یہ بھی فکر مند ہے، اور کیا ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے اپنے اعمال کے قبول ہونے کی؟ آپ دیکھیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جنت میں تم میری بیویوں میں شامل ہوگی، اور جو ہے پوری امت کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی تھیں، آدھا دین صحابہ نے
جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور گھریلو معاملات کا باقی آدھا دین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھا، انہوں نے روایت کی اس کی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے دیں، اور یہ کہتی تھیں کہ اللہ کی قسم میں تمنا کرتی ہوں کہ کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، اللہ اکبر، یعنی میں ختم ہو جاتی، کاش میں کسی جو ہے گھاس اور تن کا درخت ہوتی، کوئی چیز ہوتی جو بس سوکھ کے ختم ہو جاتی۔ تو کیسی عجیب ان کی فکریں ہوتی تھیں، اور کیسی یہ بات کرتے ہیں، اور ہماری بے پرواہی اللہ معاف کرے کیسی ہے کہ ہم بھی حیران اور سننے والے بھی حیران کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بھئی اس ساری سچویشن کے اندر اب بات آ جاتی ہے کہ اعمال تو ایسے ہے نہیں، تو ہم تو بھئی گناہ گار سے لوگ ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پورے بیان کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے، رونے دھونے سے کام بنے گا۔ ہمارے پاس نہ کوئی ایسی علامت ہے جو ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں، نہ ہمارے پاس وہ رونا دھونا، نہ وہ کیفیت جو ہے جو ہونی چاہیے تھی، نہ وہ ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ بھئی ہم جیسے کیسے بھی ہیں، اے اللہ، ہم سجدے میں پڑھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اور اللہ تجھے ہی اپنا پروردگار جانتے ہیں۔ بچہ جو ہے جیسا بھی ہو، ماں کے جو ہے پاؤں پکڑ لیتا ہے، آنسو بہاتا ہے، ماں ترس کھا لیتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے۔ جی ہمیں اگر جو ہے اللہ تعالیٰ پہ یہ بھروسہ دل میں رکھنا چاہیے، ہاں جی، اللہ کے در سے ہم کسی اور در پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے در سے کیوں دور ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے در کو جو ہے چمٹ جائیں، اور اللہ سے ہی مانگتے رہیں، ساری زندگی مانگتے رہیں، اور اسی سے ہی ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے آج کے اس پروگرام کو بھی قبول فرمائے، پہلے جو باتیں کی اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو ہے اللہ کی گیت گاتے رہیں اور اللہ کی جو ہے تعریفیں سنتے رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔